1442 کا تیسرا جمعہ اج دے جمعے دے اندر جہی تلاوت کی ہے سورت آل عمران آیت نمبر 81۔ اللہ رب العزت نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہچان کروائی۔ پہچان پیغمبر اسی طرح لازمی ہے جس طرح مالک ذوالجلال والاکرام اللہ رب العزت کی پہچان ضروری ہے۔ اسی جس پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس کا اسی دم بھرتے ہیں، اس پیغمبر کے بارے میں بھی سانوں یہ علم ہونا چاہیے کہ وہ پیغمبر کس شان والا ہے، کس مقام والا ہے، کس عزت اور احترام والا ہے۔ اللہ نے کی مقام بنایا ہے اس سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید المرسلین تاج المرسلین احمد الورا بدر الدجا شمس الضحیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقام بنایا ہے اللہ نے، اور پھر کی اپنی کلام قرآن مجید فرقان حمید وچ دسیا ہے۔ اللہ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دے وچ انہاں دا کی مقام بنایا ہے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے وچ انہاں دا کی مقام ہے، جڑے انہاں دے استاد بن کے آئے، معلم بن کے آئے، مرشد بن کے آئے، ہادی بن کے آئے۔ پھر تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین المسلمین المخلصین الموحدین مسلمانہ وچ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وچ انہاں دا کی مقام ہے۔ پھر او قوم، او لوگ، او فرقہ، او دین دے تابع دار یا دین دے فرما بردار یا دین دے تابع دار، یہود و نصارہ مکہ مکرمہ وچ رہن والی انہاں دی برادری، باقی غیر مسلم وچ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کی مقام ہے۔ یہ ساری چیزاں دا خلاصہ تے نچوڑ بنتا ہے پہچان پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کی پہچان اس طرح کروائی کہ سارے دے سارے پیغمبر، سارے دے سارے رسول، سارے دے سارے نبی حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انہاں دی محفل بلائی، انہاں دی مجلس بلائی، انہاں دی میٹنگ بلائی۔ انہاں وچ آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے بارے میں انہاں دا مقام دسیا۔ میرے رسولوں، میرے نبیوں، میرے پیغمبروں، میرے چنے ہوئے برگزیدہ بندوں، تو آڈے وچ آ جاوے میرا سونا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بابا آدم تو بھی سن لے، حضرت نوح تو بھی سن لے، حضرت ابراہیم تو بھی سن لے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ تو بھی سن لے، حضرت عیسیٰ روح اللہ
اتھے جننے بھی موجود ہو سارے واسطے میرا اعلان سن لو، اے میرے نال کرو وعدہ، میرے نال کرو معاہدہ، میرے نال گل کرو پکی، میرے نال جرا ہے تسی میری گل توجہ نال سنو۔ تو سارے دے سارے پیغمبراں نے وعدہ بھی کیتا، معاہدہ بھی کیتا، گل بھی پکی کیتی۔ اللہ نے اس مجلس تے محفل تے میٹنگ دی گل نو قرآن پڑھا کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے نازل کر کے تے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دسیا ہے اے وعدہ، اے میثاق، اے معاہدہ عالم ارواح وچ ہویا۔ سارے پیغمبراں دے، سارے رسولاں دے، سارے نبیاں دے روح موجود سن، جسم اجے تک آئے نہیں، اللہ نے انہاں نو پیدا کیتا نہیں، اللہ نے صرف روحاں نو پیدا کر کے تے انہاں کولوں لیا ہے وعدہ، انہاں کولوں لیا ہے معاہدہ، انہاں دی بلائی میٹنگ کہ تسی سارے کٹھے ہو کے تے میرے نال کرو ایک وعدہ، میرے نال کرو معاہدہ۔ تے وعدہ بھی کوئی عام بندہ نہیں، وعدہ بھی کوئی عام لیون والی ذات نہیں، معاہدہ کرن والے بھی رسول نے، تے وعدہ لیون والا بھی کوئی عام نہیں بلکہ ذوالجلال والاکرام دی ذات ہے۔ تے پھر اس وعدے دے اندر، معاہدے دے اندر کوئی کمی پیشی نہیں، پھر کوئی وعدہ توڑن والا کوئی نہیں۔ وہ کی وعدہ لیا؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جس وقت وعدہ لیا اللہ نے نبیاں کو، نبی وچ رسول بھی وچے، کیونکہ نبی دا معنی ہوندا ہے خبر دیون والا، رسول دا معنی ہوندا ہے اس خبر نو لوکاں تک پہنچاون والا۔ میں تانوں خبر دے رہی ہاں، تانوں میں اے پیغام دے رہی ہاں، لما آتیتکم من کتاب و حکمت، تواڈے کولوں کتاب بھی ہووے تے تواڈی حکمت بھی ہووے تے تواڈی دانائی بھی ہووے، تواڈی نبوت بھی ہووے، تواڈی رسالت بھی ہووے، تے آ جاوے تواڈے کولوں رسول، او خاص الخاص پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تے تساں کی کرنا ہے؟ مصدق لما معکم، رسول بھی ایو جہاں بھیجنا ہے جیڑا تہاڈی تصدیق کرے گا۔ اسے رسول نے آ کے تصدیق کرنی ہے کہ آدم علیہ السلام اللہ دا رسول تے نبی بن کے آیا ہے، اسے رسول نے تصدیق کرنی ہے حضرت نوح علیہ السلام اللہ دا رسول تے نبی ہے، اسے رسول نے تصدیق کرنی ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ دے رسول تے نبی نے، اسے نے تصدیق کرنی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی، اسے نے تصدیق کرنی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی۔ فرمایا او ایسا رسول آ جاوے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تساں اس پیغمبر دے اُتے ایمان بھی لے آونا ہے، اس دی مدد بھی کرنی ہے۔ دو کم تساں کرنے نے، میرے نال وعدہ کر لو، معاہدہ کر لو، میرے نال میثاق کر لو، تے میں
میٹنگ دے محفل بلائی بھی سے واسطے ہے اللہ اس پیغمبر دا کیا مقام ہے اس پیغمبر دی کی شان ہے اس پیغمبر دا کی احترام ہے اس پیغمبر دا کی سلام ہے اس پیغمبر دا کی پیغام ہے اللہ فرماندے نے ایو جا میرا سونا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دے بارے وچ میں تواڈے نال وعدہ لے رہی ہوں تواڈے نال میثاق کر رہی ہوں تواڈے نال معاہدہ کر رہی ہوں آ جاوے میرا سونا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسا اپنی نبوت بھی چلا رہے ہو اپنی رسالت بھی چلا رہے ہو تسا اپنے وقت دے نبی بھی ہو اپنے وقت دے رسول بھی ہو اپنی وقت دی شریعت بھی تواڈی چل رہی ہوے طریقت بھی تواڈی چل رہی ہوے لوگ بھی تواڈے منن والے ہوون لوگ بھی تواڈا کلمہ پڑھن والے ہوون لوگ بھی تواڈے نعرے لاؤن والے ہوون لوگ بھی تواڈے کٹھے بیٹھن والے ہوون لوگ بھی تواڈے پیچھے نمازاں پڑھن والے ہوون لوگ بھی تواڈے نال رلن والے ہوون لوگ بھی تواڈیاں گلاں سنن والے ہوون لوگ بھی تواڈیاں گلاں منن والے ہوون لوگ بھی تواڈے متبعین ہوون لوگ بھی تواڈے مقتدی ہوون لوگ بھی تواڈے مرید ہوون اس وقت آ جاوے میرا سونا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسا کی کرنا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ کلمہ بھی اسے پیغمبر دا پڑھنا ہے شریعت بھی اسے پیغمبر دی مننی ہے رسالت بھی اسے پیغمبر دی مننی ہے نبوت بھی تسا اسے دی مننی ہے شریعت بھی چلنی ہے تے محمد دی نبوت بھی چلنی ہے تے محمد دی سنت بھی چلنی ہے تے محمد دی طریقہ بھی چلنا ہے تے محمد دا اس واسطے تسا کی کرنا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ کلمہ پڑھ کے ایمان لے آ کے وَلَتَنْصُرُنَّ جتھے وہ جہاد کرے گا وہ اگے اگے ہونا ہے وہ سپہ سالار ہونا ہے وہ قائد ہونا ہے وہ سید ہونا ہے وہ سردار ہونا ہے تسا اس دے کلمہ پڑھن والے اس دے منن والے تسا اس دے پیچھے پیچھے ہونا ہے قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ او میرے رسولوں تے میرے نبیوں گل پکی ہو گئی وعدہ ہو گیا معاہدہ ہو گیا میثاق ہو گیا تے سارے کی آکھن لگے قالوا اقررنا اللہ سا وعدہ کر دے اسا اقرار کر دے اسا اس گل نو من دے کہ اگر آگئے سونے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسا اپنی نبوت چھڑ دینی ہے اسا اپنی رسالت چھڑ دینی ہے اسا اپنا طریقہ تے شریعت چھڑ دینی ہے اسا اپنا سبیل تے رستہ چھڑ دینا ہے اسے پیغمبر دے پیچھے لگ پینا ہے کلمہ ہونا ہے تے نبوت تے دور تے ساڈا ہونا ہے نبی تے اسا ہونا ہے لیکن جدوں اس نے آ جانا ہے پھر ساری نبوت نہیں ہونی اسا اپنے آپ نو نبی نہیں کہلوانا اسا اپنے آپ نو رسول نہیں کہلوانا بلکہ اسا اس پیغمبر دا امتی کہلوانا ہے قالوا اقررنا اسا بالکل پکا وعدہ کرتے ہیں کہ اگر اے آ گئے تے اسا اپنا کلمہ چھڑ کے اسے پیغمبر دا کلمہ پڑھ دیں آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے وعدہ لیا اللہ نے پیغمبرہ کو عام بندہ میں شامل کوئی نہیں امتی شامل کوئی نہیں انہاں دے منن والے یا انہاں دے متابعین کوئی نہیں حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے پیغمبر تے سارے نبی تے سارے رسول شامل ہیں ایک خاص الخاص وعدہ ہے اللہ نے پہچان کروائی اپنے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی
آخری پیغمبر دا کی مقام ہے، کی شان ہے انہوں دا کہ میں تھوڑے کو وعدہ لے رہی ہوں تو فرمایا قال فاشہدوا، پھر تسی گواہ بن جاؤ۔ وعدے دے گواہ بھی تو ہوئے نا، جدو وعدے دے گواہ ہو جائے تو پھر معاہدہ پکا ہو جاتا ہے۔ بیعت ہوئے یا نکاح ہوئے یا طلاق ہوئے، اس دے بھی گواہ ہوئے کہ نکاح تسی کر رہے ہو نا، کہ وعدہ کر رہے ایک دوسرے آپس میں وعدہ کر رہے ہیں میاں بیوی، تو فرمایا گواہ بناؤ تاکہ کل کوئی پھر نہ جائے۔ پھر دوسری کہ کوئی غلط دعویٰ نہ کرے، تو اللہ فرماندے نے سارے پیغمبر تے سارے نبی تے سارے رسول تے بڑے اچھی ساتھ والے نے، انہیں دا وعدہ بھی اچھا تے انہیں تو پھرن والا بھی کوئی نہیں۔ قال فاشہدوا، گواہی دے وہ، گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی آپ بھی اللہ رب العزت گواہ ہے اس چیز کا کہ تسا میرے نال وعدہ کیتا ہے۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام ہے، انہوں پیغمبران وچ کوئی بھی ایسا پیغمبر نہیں، رسول نہیں جس میں تے وعدہ پورا ہویا ہو۔ آدم علیہ السلام دے دور چلیا، چلتے چلتے نوح علیہ السلام تک، نوح علیہ السلام تو چلیا دوسرے پیغمبر تک، تیسرے پیغمبر تک، چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، لیکن جدو آئے تشریف لے کے اس وقت کوئی پیغمبر نہیں سی دنیا تے، اس وقت کوئی رسول، جدو وعدہ لیا ہے تو پھر اس پیغمبران دے تے رسولان دے نبیان دے دور دے زمانے میں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کیوں نہ لے آئے؟ صرف ایک وعدہ ہی مقصد ہے یا کیا مقصد ہے؟ اللہ فرماندے نے کیوں پہ پریشان ہوتے ہو؟ اگر ایک پیغمبر دے دور میں بھی میرا رسول آ جائے تو وعدہ ساڈا پورا ہو جائے۔ جاگتا پہ یا رونا پہ؟ اکھائیں بند کر لے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو تشریف لے آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام 571 سال گزر گئے اس دنیا والے یعنی زمین تو آسمانہ وال، جدو گئے چوتھے آسمان تے یا چھٹے آسمان تے، یہودیاں نے تے عیسائیاں نے انہوں قتل کرن دی بھی کوشش کی، سولی تے چڑھاون دی بھی کوشش کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے، لیکن مولوی آپس میں لڑ پے، جڑا سارے پیغمبران دا سردار ہے، سارے نبیان دا سردار ہے، ساری امت دا سردار ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا تے نہ رہے، دنیا تو فوت ہو گئے، وفات پا گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام دا کی مقام ہے کہ اللہ انہوں زندہ رکھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا بھی اسے واسطے ہے تاکہ وعدہ بھی پورا ہو جائے، قیامت بھی آ جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام دے آمن دے کنے مقصد نے؟ دو کنے مقصد نے؟ ایک تے وعدہ پورا ہو جائے، دوسرا ہے کہ قیامت آ جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا اس وقت ہے جب قیامت بالکل قریب ہونی ہے۔ یعنی اگر یہ سمجھو کہ عیسیٰ علیہ السلام جب فوت ہونا ہے تو تقریباً اندازہ یہ غلط بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل چند دن یا چند مہینے یا چند ہفتے تو بعد قیامت قائم ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانہ تے ٹر گئے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں متواتر حدیثاں نے
کہ اللہ فرماندے ہے کہ ایک نہ ایک دن آنا ہے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واپس آنا ہے. جدوں آنا ہے اس وقت نبی بن کے نہیں آنا، رسول بن کے نہیں آنا، بلکہ امتی بن کے آنا ہے. اسے پیغمبر دا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنا ہے ملک شام وچ اثر تے ٹائم آنا ہے. آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے امتیاں دے وچ شامل ہونا ہے. نماز نہیں پڑھانی بلکہ امت دے پیچھے یعنی امتی دے پیچھے پڑھنی ہے. سوال کرن والے سوال کرتے نے کہ عیسیٰ علیہ السلام نو جیڑی نماز اساں پڑھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نو نماز آندی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نو درود شریف آندا ہے، اتحیات آندی ہے. جڑے لوگ بے دین نے نا بد مذہب لوگ نے وہ معاف تے پیغمبراں نو بھی نہیں کرتے کہ تانوں اس دے آمن دے نال تکلیف کی ہے. اللہ بھیجے واپس لے آوے تے اللہ آپ مالک ہے، اللہ آپ قادر ہے. جیڑا لے جاندا ہے تے واپس لے بھی آندا ہے. پھر اگے وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے قانون بنایا ہے کہ جیڑا دنیا تو ایک دفعہ فوت ہو جائے وہ واپس قیامت تو پہلے آ سکتا نہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے دوبارہ کرنا کی ہے. پہلی گل یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا ذکر اللہ نے نہ قرآن میں کیتا ہے نہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اج دور ہے نیٹ کا، جڑے مولوی کی گڈی نہ بھی چڑھتی ہوے تے انہوں کوئی نہ بھی پوچھتا ہوے نا نیٹ تے آ کے اپنے آپ کو ایسا بھڑکا مارتا ہے نا وہ کہتا جی میرے نال تو ہے کوئی نہیں. تو فرمایا کہ متوفی کا اللہ نے قرآن پاک سورت آل عمران 3 پارہ فرمایا کہ میں تینوں فوت کرن والا ہاں، تینوں اپنی طرف اٹھاون والا ہاں. توفا یا توفی متوفی اس کا معنی ایک ہی ہوتا ہے، اللہ یتوفی الانفس. جدو یہ معنی ہوتا ہے کہ اللہ فوت کرتا ہے سارے نفساں نو، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی تو ایک عام بندے ہی نہیں، وہ بھی تو انسان نے. اللہ انہوں نے بھی فوت کر چھڑیا تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے اسی بالکل فوت کریں گے. متوفی کا عیسیٰ اسی تینوں بھی فوت کریں گے، ورافعو کا الیہ اپنی طرف تینوں بلند کریں گے. پہلے بلند کیتا ہے پھر اللہ انہوں نے فوت کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام نے قرب قیامت دے آنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے کہ میں سارے رسولوں کو یہ وعدہ لیا ہے کہ میرا آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آجا من تے تساں سے پیغمبر دا تے نبی دا تے رسول دا کلمہ پڑھنا ہے. ان دی مثال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے نے، مشکاہ شریف دی حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرقہ لے کے آئے، ہادی نسخۃ من التورات، ایک تورات کا نسخہ لے پھرتے نے. حضرت عمر آئے نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے نے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے نے. آگے اتحیات دی شکل وچ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
او نسخہ تورات پڑھن لگ پے نبی علیہ السلام سندے جا رہے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ مبارک بالکل لال ہو گیا سرخ ہو گیا حالانکہ تورات میں کوئی گل غلط نہیں لکھی ہوئی کوئی ایسی گل نہیں لکھی ہوئی جن دی وجہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو غصہ آ گیا ہوئے بلکہ اس وجہ تو غصہ ہوا ہے لال پیلے ہو گئے کہ عمر ہوندا کون ہے میرے سامنے تورات پڑھن والا حضرت عمر پڑھتے جا رہے ہیں تھلے ہیں اچانک نظر پئی ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی حضرت عمر نو آواز مار کے کہندے اتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ مبارک ویکھ کیویں تبدیل ہو گیا ہے اوور کا تورات دا سٹ دیتا تے کہے لگے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد رسولا و بالقرآن اماما و حکما اللہ دے رب ہو مرتے راضی اسلام دے دین ہو مرتے راضی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رسول ہو مرتے راضی نبی علیہ السلام دا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تے فرمایا سنو لوگوں اسے مجلس وچ جری مجلس دے اندر حضرت عمر نے اے تورات دا ورقہ پڑھیا ہے اے تے تورات دا ورقہ پڑھیا ہے اگر صاحب تورات بھی آ جائے جس دے اتے تورات نازل ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے تسی سارے اتھے بیٹھے ہو تے سن لو میری گل اگر آ بھی جائے تے سن لو لو کان موسیٰ حیّن اگر اج بھی موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوں گے تے انہاں میری اتباع کرنی سی موسیٰ علیہ السلام اتھے آ جاویں تے تسی سارے دے سارے اٹھ کے کھڑے ہو کہ انہاں سلام کرن لگ جاؤ انہاں وال متوجہ ہو جاؤ میرے وال تہاڈی توجہ ہٹ جائے تے لزللتم عن الہدی تسی سارے دے سارے گمراہ ہو جاؤ گے غلطی کری کیتی ہے عمر بن خطاب نے تورات ورقہ پڑھنا ہے غلطی ایک گناہ دا کام ہے لوگ کہتے ہیں جیسے ختم ہو گئے ہوتے تیسرے تے 40ویں تے 10ویں تے قرآن پڑھتے ہیں ایسا کوئی گیت پڑھتے ہیں یا گیتا پڑھتے ہیں تو باوے قرآن بھی پڑھے تو باوے اللہ اللہ بھی کرے تو صرف جرا کم اللہ کے رسول نے نہیں کیتا تو باوے اس کو سونا کر کے پڑھتے باوے جو مرضی پڑھ جرا کم حرام ہے وہ حرام ہی رہے نبی علیہ السلام نہ تیسرا کیتا ہے نہ چوتھا کیتا ہے نہ 10واں کیتا ہے نہ 7واں کیتا ہے تیری قوم براتی رہے تو یا نہ رہے لوگ کہتے ہیں کو غلط کم کیتا ہے غلط کوئی بھی نہیں کرتا اس جمعے دے کنے فرض نے آج 3 پڑھ لو غلط کم دن نماز ہی پڑھی ہے نا 3 پڑھ لیا تو کی ہو گیا یہ حلال ہے حرام ہے سارے نہ بلایا کی ہے جائز نہیں ہے کیوں اس واسطے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پڑھے نے تو 2 دے حکم دیتا ہے تو جیری کام شریعت میں نہ ہوئے وہ سونا پاوے جنہ بھی ہوئے تب بھی جائز نہیں ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر نے غلطی کی تھی ہے جیرا کم نہیں سی کرنا انہیں کیوں کیتا ہے اس واسطے کہ میرے ہوندے ہوئے کسے نبی تے رسول دی رسالت چل سکتی نہیں میرے قرآن پاک دے ہوندے ہوئے تورات نہیں چل
شریعت کوئی نہیں. کیوں؟ جیرے پیغمبر تے آئے پیغمبر چلے گئے تورات مولویاں نو تے پیراں نو دتی. تسی وارث پڑھو جی میں موسیٰ علیہ السلام بیان کرتے سن تسا بھی اسی طرح بیان کرو. انہوں نے آخیا اسا اپنے پیو دے اسا کیوں نہیں کریے. انہیں تبدیل کر دیتی. اللہ نے قرآن پاک کے پتہ کی فرمایا سورۃ المائدہ کے اندر لستم علی شیء. سن لو یہودیوں تے عیسائیوں تواڈے مولوی نے تے تاں بھی او لانتی تے تواڈے پیر نے تے تاں بھی لانتی. کیوں کہ انہاں وچ لستم علی شیء انہاں وچ تے دین دی رتی کوئی نہیں. کیوں؟ جب تک حتی تقیم التورات والانجیل جب تک تورات انجیل والا حکم نہ دے کہ ان تے عمل نہ کرے. تو جب وہ نبی علیہ السلام نے سمجھایا مسئلہ کہ میرا قرآن پاک دے ہوندے ہوئے کسی کتاب دی ضرورت نہیں. تبلیغ کر تے قرآن نال نصیحت کر تے قرآن نال بشارت دے تے قرآن نال ڈرا تے قرآن نال. کیوں؟ فذکر بالقرآن من یخاف وعید. قرآن پاک دے نال نصیحت لوگاں نو سمجھا تاکہ پتہ لگ جائے کہ جب دن قیامت آئے گا اسے قرآن پاک دے لوگوں کے ذریعے قرآن پاک دے ذریعے لوگوں کو ڈرا. لوگوں ایک ایسا دن بھی آنے والا ہے جس دن ساری دی ساری دنیا اللہ کے سامنے پیش ہوئی. تو اس دن کیا کر گئے سانو تو کسی نے سنایا ہی کوئی نہیں, سانو تو کسی نے دسیا ہی کوئی نہیں, سانو تو کسی نے اصل تو کوئی نہیں سنیا ہے مسئلہ. جب قرآن دے نیڑے آنا ہی نہیں تو سننا کتوں آ کسی. اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ فرماندے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے. انہوں نے اپنی